نحمده ونصلي على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين یوم یقوم الحساب. السلام علیکم ناظرین، میں چشتی اسلامی خزانہ یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں. میں اللہ کریم سے آپ سب کی خیریت دیکھ چاہتا ہوں. اللہ کریم آپ کو اور مجھنا چیز کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. تو ناظرین، آج کی میری ویڈیو کا متن دشمن کو راہ راست پر لانا، دشمن کو ذلیل و خوار کرنا، پریشانوں کو شیما کرنا اور آخر میں ہلاک کرنے کا ایک مجرب اور لاجواب عمل ہے جو میرا مسلمان بھائی یا بہن اپنے دشمن کے ہاتھوں بہت تنگ ہے. دشمن ظالم ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، ہر وقت آپ کو ستانے اور نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا ہے. وہ نقصان جانی ہو، مالی ہو یا پھر ذہنی کوفت ہو، یعنی کہ وہ آپ کو تکلیف پہنچانے کا کوئی بھی موقع خالی نہیں جانے دیتا. آپ اس دشمن کے ان حربوں سے پریشان ہیں. آپ شریف ہیں، لڑائی کرنا آپ کے مزاج میں نہیں. آپ صلح جو ہے، مصالحت کا راستہ تلاش کرتے رہتے ہیں، مگر وہ آپ کی ہر جائز کوشش کے باوجود تنگ کرنے میں جٹا رہتا ہے. آپ کی ہر کوشش کا جواب تکلیف دے کر دیتا ہے، ستا کر دیتا ہے. آپ کی فیملی اس سے بہت زیادہ تنگ ہے. امن کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. آپ کوئی رشتہ داری میں، کاروبار میں، حلقۂ دوست احباب میں ہر وقت نقصان ہی پہنچا رہا ہے. امن کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں. اب آپ کو لگتا ہے کہ اس دشمن کو راہ راست پہ لانا ضروری ہو گیا ہے، اس سے پیچھا چھڑانا ضروری ہو گیا ہے، مگر کوئی راہ نظر نہیں آ رہی. تو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ راہ میں لے کر آیا ہوں. اگر آپ نے میرے بتائے گئے طریقے سے عمل کر لیا تو یقین جانیے وہ دشمن گھٹنوں پر آ جائے گا، آپ سے معافی کی درخواست کرے گا. تو اس وقت آپ کو اسے معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کریم اور ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرنا بہت ہی پسند ہے. لیکن اگر اس عمل کے دوران وہ آپ سے معافی نہیں مانگتا، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا، آپ کے کیے ہوئے نقصان کی بھرپائی نہیں کرتا، تو یہ عمل جاری رکھیں. انشاءاللہ اللہ کریم کے کرم سے وہ دشمن ذلیل و خوار ہو جائے گا اور آخر ہلاک ہو جائے گا. یہ آخری حربہ ہے اور جائز بھی ہے، لیکن کسی کے ساتھ زیادتی اور بلا وجہ یہ عمل کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ آپ خود ہلاکت میں پڑ جائیں گے. یہ بتانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ بعد میں کرنے والے کو کوئی پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے. تو ناظرین، آج کا عمل نوٹ کر لیں. چاند کی نچندی جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل شروع کرنا بہت ہی مجرب ہے. اللہ کریم کا جلالی نام یا قابض، اس کے ٹوٹل اعداد 903 ہیں. جس دشمن کے لیے آپ یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے نام کے اعداد اور اس کی والدہ یا والد کے نام کے اعداد 903 میں جمع کر لیں، اور عشاء کی نماز کے بعد جمع کرنے کے بعد جو جواب آئے، جواب کے اعداد جتنے بھی آئے ہیں یا قابض اتنی دفعہ پڑھیں. بعد میں اس دشمن کو بد دعائیں دیں. یہ عمل 41 روز تک جاری رکھیں. 41 دنوں کے اندر وہ دشمن روتا پیٹتا آپ کے پاس آ جائے گا اور معافی مانگے گا. تو اس وقت آپ کو اسے معاف کرنا ہی بہتر رہے گا. معاف کر کے یہ عمل چھوڑ دیں. اگر وہ دشمن 41 دنوں کے اندر آپ کے پاس معافی کے لیے نہیں آتا تو عمل جاری رکھیں. انشاءاللہ وہ دشمن تباہ و برباد ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا، اس کا خانہ خراب ہو جائے گا، وہ ہلاک بھی ہو جائے گا. یہ عمل اتنا پاورفل ہے کہ جیسے کمان سے نکلا ہوا تیر خالی نہیں جاتا، بندوق سے نکلی ہوئی گولی خالی نہیں جاتی، اسی طرح اس عمل کا وار بھی خالی نہیں جاتا. تو
ناظرین بہت ہی سوچ سمجھ کر یہ عمل شروع کریں، کسی کے ساتھ ناجائز اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اس کے الٹ اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ جب دشمن برباد ہو جائے اور آپ کی جان اس سے چھوٹ جائے تو خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی نیاز بتا کر بچوں میں تقسیم کر دیں، عمل کو چھوڑ دیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کریں، نماز پڑھتے رہیں، صدقہ دیتے رہیں، اللہ کریم کبھی بھی نامراد نہیں ہونے دے گا۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔